قطب الأقطاب حضور تاج الاولیاء غوث الاولیاء حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سرکار نے اپنی کتاب کشف المحجوب شریف کے اندر لکھا ہے، فرمایا جس نے 14 صدیوں میں صوفی دیکھنا ہو وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات مبارکہ کو دیکھے، بلکہ میں اس طرح کہوں صوفیوں کے سردار کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ صدیق اکبر وہ ذات ہے جس نے تن من دھن سب کچھ مصطفیٰ پہ قربان کر دیا، اور ہم صدیق اکبر کا نام سن کر خوشی سے سبحان اللہ نہ کہیں تو ہمارے مسلمان ہونے پہ افسوس ہے۔ سبحان اللہ۔ کائنات میں صدیق اکبر سے ایک ہی شخص پیار کر سکتا ہے، وہ وہی پیار کر سکتا ہے جس کی ماں نیک ہو اور باپ ایک ہو۔ سبحان اللہ۔ میری طبیعت 2-3 دنوں سے کافی خراب تھی، لیکن آج زیادہ ہی خراب ہے۔ دعا فرمائیں جو بھی بیمار ہے اللہ سب کو صحت عطا فرمائے۔ اللہ پاک کرم۔ میں نے جو باتیں کرنی ہیں آج 1-2 صدیق اکبر کی محبت کے حوالے سے۔ صدیق اکبر کی محبت صرف غیرت چاہتی ہے، صدیق اکبر کی محبت ایمان کی غیرت چاہتی ہے۔ جس شخص کے اندر صدیق اکبر کی محبت ہو اور پھر وہ کہے نہیں فلاں سے ہو گیا، دین تو کچھ کہتا ہی نہیں، دین تو عمل کا نام ہے، میں نے کہا وہ صدیقی ہے ہی نہیں، وہ خالی جھوٹا دعویٰ دار ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے جس شخص پر کوئی مرشد نہیں وہ گمراہ ہے۔ یہ جو لفظ مرشد ہے، لفظ مرشد ذرا غور کریں اس پر، یہ اگر دیکھا جائے تو 5 الفاظ ہیں۔ کتنے الفاظ ہیں؟ سارے بولیے کتنے الفاظ ہیں؟ 5 الفاظ ہیں۔ میم را 2 الفاظ، شین 3 الفاظ، دال 4 الفاظ، اور جو الف آخر میں آ رہی ہے یہ 5 الفاظ۔ لکھنے میں 5 ہے، دیکھنے میں 4 ہے۔ آپ کی توجہ ہے؟ سبحان اللہ۔ لکھنے میں 5 ہے، دیکھنے میں 4 ہے۔ جب آپ اس نقطے پر پہنچیں گے تو اگلی بات آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ لکھنے میں 5 ہے، دیکھنے میں 4 ہے۔ میں نے کہا جو کہتا ہے میں پیر ہوں اسے 5 سے بھی محبت کرنی پڑے گی، 4 یاروں سے بھی محبت کرنی پڑے گی۔ آج کچھ لوگ کچھ محافل کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر نعرہ خلافت لگایا جائے تو پھر منع کر دیا جاتا ہے، نہیں نعرہ خلافت نہیں لگا سکتے، 5 کا نعرہ لگاؤ۔ میں نے کہا 5 بھی ساتھ ہو، 4 یار بھی ساتھ ہو، پھر محبت مصطفیٰ پوری ہوتی ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ لکھنے میں تو 5 ہے، دیکھنے میں پڑھنے میں 4 ہے۔ فرمایا چاروں سے بھی محبت ہو، 5 سے بھی محبت ہو، بلکہ اسی طرح کہو صوفیوں کے سردار صدیق اکبر سے بھی محبت ہو، اولیاء کے سردار علی المرتضیٰ سے بھی محبت ہو۔ سبحان اللہ۔ ایسا شخص ایماندار ہو ہی نہیں سکتا۔ میں آپ کو بڑی ضمانت کے ساتھ ایک بات عرض کر رہا ہوں، جب تک میری زندگی میں سانس چل رہے ہیں اس وقت تک میں اس بات کی گارنٹی دے رہا ہوں، کوئی آ جائے میں حوالہ دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ تفسیر ابن حبان اٹھا کر دیکھیے، تفسیر ابن حبان کے لکھنے والے نے لکھا ہے جب اللہ نے جنت کو بنا دیا، جنت بن گئی، جنت سج گئی، تو اللہ نے فرمایا جنت تجھے پتہ ہے اس میں کون آئے گا؟ جنت نے آدمی باری تعالیٰ بتا دے کون آئے گا؟ فرمایا اس میں صدیق اکبر سے محبت کرنے والا آ سکتا ہے، اس میں صدیق اکبر سے محبت کرنے والا آ سکتا ہے۔ بندہ کہے میں بڑا پیر ہوں، صدیق اکبر کے بارے میں غم پر کرے، میں نے کہا پیر ہونا تو دور کی بات ہے، حدیث مبارکہ کی روح سے تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت میں وہی جائے گا جس کے دل میں 4 یار کی بھی محبت ہے، جس کے دل میں میرے نبی کے 5 یاروں کی بھی محبت ہے۔ سماعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مصطفیٰ کریم کے غلام سیدنا صدیق اکبر مولا علی کے سامنے آئے۔ یہ تفسیر ابن حبان کے اندر میں نے پڑھا ہے، بخم بخم یا علی، یہ الفاظ صدیق اکبر نے دہرائے، بخم بخم یا علی،
बखन का मतलब है मुबारक हो, खुशखबरी हो। हजरत अबू बकर अली पाक को कह रहे अली तुझे मुबारक हो। जब सिद्दीक ने अली को देखा होगा, अली ने सिद्दीक को देखा होगा, कितना मजा होगा, कितनी मोहब्बत थी उनकी। सिद्दीक ने कहा अली तुझे मुबारक हो। आगे से जनाब सिद्दीक ने कहा अली किस चीज की मुबारक दे रहे हो, ऐ सिद्दीक किस चीज की मुबारक दे रहे हो। तो आगे हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते हैं ऐ अली, अभी मैंने हसनैन के नाना से सुना है, हुजूर ने फरमाया भाई जन्नत में वही जाएगा जिसे चिट्ठी अली देगा। अली के नाम पे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत में वही जाएगा जिसको चिट्ठी अली देगा। अब जब ये बात मौला अली को सिद्दीक अकबर ने कही, अब सिद्दीक अकबर ने सर उठाया, फरमाया सिद्दीक एक बात और भी सुन ले, वो तूने नहीं सुनी मैंने सुनी है, वो तूने नहीं सुनी मैंने सुनी है। सिद्दीक के अकबर ने कहा वो क्या बात है। फरमाया बखन बखन या अबा बकर, पहले अल्फाज के बखन बखन या अली, अली तुझे मुबारक हो। अब अली कह रहे हैं बखन बखन या अबा बकर, अबू बकर तुझे मुबारक हो। किस चीज की। फरमाया हुजूर ने मुझे फरमाया अली जन्नत की चिट्ठी तुझे देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत हो। सुभान अल्लाह। ये तो हमने बातें बनाई हुई है, ये तो हमने झंडे बनाए हुए हैं, हमने सारा मामला अफजलियत का तोला हुआ है। याद रखे सबसे पहली बात अल्लाह ने जो जन्नत से फरमाई वो यही, ऐ जन्नत तुझ पे वही आएगा जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत हो। गैरत ईमानी रखने वाला बंदा, सिद्दीक अकबर को नौकर कहलाने वाला बंदा, वो कभी ये नहीं कहेगा इस्लाम तो अमन का दर्स देता है। भाई इस्लाम गैरत का दर्स भी देता है, इस्लाम गैरत का दर्स भी देता है। मैं यहाँ पर एक बात आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ, जो मैंने आयत पढ़ी लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया, लक़द समिअल्लाह। अब इसका पस मंज़र मैं अर्ज कर रहा हूँ। सय्यदना सिद्दीक़ अकबर ने यहूदियों की तरफ पैगाम भेजा, भाई अब तुम्हारी तरफ हुजूर का गुलाम आ रहा है, तुम्हारी तरफ हुजूर का गुलाम आ रहा है। उन्होंने कहा भी आइए, तो आपने फरमाया ऐसे नहीं आऊंगा, पहले अपने उलमा को इकट्ठा करो, आपने जो तुम्हारे सरबराह हैं उन्हें इकट्ठा करो, सिद्दीक फिर आएगा। अब उनके सरबराह इकट्ठे हो गए, उनके बड़े बड़े उलमा इकट्ठे हो गए, सिद्दीक पहुंच गए। अब सिद्दीक अकबर ने उन्हें फरमाया भाई तुम कहते हो भाई ये निशानी भी नहीं हुजूर में, ये निशानी भी नहीं, जो तुमने अपनी किताबों में निशानियां पढ़ी है, तुम बताओ क्या हुजूर ने कोई एक देखी है। वो कहने लगे नहीं देखी। तो आपने फरमाया अच्छा एक काम करते हैं, तुम पढ़ते आओ, मैं बताता आता हूँ ये निशानी भी मेरे नबी में है। तुम अपनी किताबों में पढ़ते आओ, मैं बताता आता हूँ ये निशानी भी मेरे नबी में है। जब उन्होंने कुछ ऐसी गड़बड़ बातें करना शुरू की, तो उनमें से एक बड़ा मौलवी बोला, बड़ा मौलवी जो आज भी आपको बड़े मौलवी कहे सिद्दीक अकबर के बारे में बात करे, तो उनमें से बड़ा मौलवी बोला, उसने कहा हम तो गनी है, तुम्हारा अल्लाह फकीर है। क्या कहा, हम गनी है, तुम्हारा रब फकीर है। सिद्दीक अकबर की गैरत जलाल में आई, दीन इस्लाम की गैरत जलाल में आई। आज हमारी गैरत तो एक दूसरों की लड़ाई के लिए गैरत जागती है, आज हमारी गैरत अपने दूसरों की मोहब्बत के लिए जागती है, आज भाई भाई की गैरत जागती है। अगर नहीं जागती तो दीन इस्लाम के लिए नहीं जागती, अगर नहीं जागती तो इस्लाम की गैरत के लिए नहीं जागती। आज हम चौकों में बैठकर दीन का जो पहरा दे रहे हैं उनके खिलाफ बातें तो कर सकते हैं, आज जो हमें नमाजें पढ़ा रहे हैं उनके खिलाफ बातें तो कर सकते हैं, लेकिन दीन के मामले में बात हम नहीं कर सकते। जो हमारे बाप का जनाजा पढ़ाए हम कहते हैं ये मौलवी तो लाठी है, जो हमारी बाप की कुर्बानी पे दुआ मांगे हम कहते हैं ये मौलवी तो बड़ा हरीस है, जो हमारे बाप मर जाए उसके जनाजे पर आकर उसे कफन भी दे, उसे गुस्ल भी दे, हम कहते हैं ये मौलवी बड़ा खबीस है, ये मौलवी नमाजें भी पढ़ के हमारी शर्म पता नहीं कहाँ जाती है। गैरत हमारी यहाँ मौलवी के ऊपर जागती है। अगर बेटी का कोई मसला आ जाए गैरत नहीं जागती, अगर भाई भाई आपस में नहीं बोलता तो गैरत नहीं जागती। गैरत जागती है ये मस्जिद के मामले में जागती है, गैरत जागती है तो मदरसे के मामले में जागती है, दीन के मामले में हमारी गैरत कभी नहीं जागी। बेहिस हो चुके हैं, बेदीन हो चुके हैं। अगर हमसे पूछा जाए बताओ फुला मौलवी कैसा है तो हम फतवा देने के लिए भी तैयार होते हैं। हमसे पूछा जाए हमारा मौलवी नमाज कैसे पढ़ाता है तो हम ये फतवा देने के लिए भी तैयार होते हैं। माशाअल्लाह
آج بلکہ مسجد سے باہر نکل کر ہماری باتوں پر بڑے تبصرے ہوتے ہیں، یہی مسجد میں ہمارے ساتھ بیٹھ کر دوسرے سے تیسرے نمبر پر بیٹھ کر امام کو سلام بھی کرتے ہیں، امام کے ساتھ ہاتھ بھی ملاتے ہیں، لیکن افسوس مجھے اس بات پر ہوتا ہے رب کعبہ کی عزت کی قسم مسجد کے گیٹ سے باہر نکل کر اس مولوی کا گلہ کرتے ہیں۔ آج رونا آتا ہے ہمیں، کیا ہم لوگوں نے مولویوں کو 10,000 کا بکاؤ مولوی سمجھا ہوا ہے؟ آج ہمیں ایسی باتوں پر رونا آتا ہے۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم سیدنا صدیق اکبر اگر نہ ہوتے ہمیں یہ دین آج ایسے نہ ملتا جس طرح ہم یہاں موجود ہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، آج دین ملا ہے تو صدیق اکبر کا صدقہ ملا ہے۔ آج ہمیں باتیں تو بڑی بڑی آتی ہیں، میں کسی سے کوئی لوگ کے یا چھوٹ کے بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، جو بات بھی کہتا ہوں سر بازار کہتا ہوں، چاہے مجھ سے کوئی ناراض ہو جائے، مجھے کسی کے ڈر کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے نبی کا فرمان سنے، میرے نبی نے فرمایا فرض مسجد میں ادا کرو، نوافل گھر میں پڑھو، لیکن اگر مولوی فرض پڑھ لیتا ہے بعد میں بقیہ نماز نہیں پڑھتا تو تبصرے ہوتے ہیں، اس پر بھی تبصرے ہوتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ ہم مولوی کو تنخواہ نہیں دے رہے، مولوی تیری اس تنخواہ کا پابند ہے؟ بھائی اعلیٰ حضرت تو کہہ گئے کرو مد ہے اہل تو رضا، پڑے اس بلا نے میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہا نہ نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم ختم پہ بلا کر، ہم کو خالیوں پہ بلا کر، ہم کچھ نہ کچھ مولوی کی خدمت کر کے اس کا دین کا قرض ہم اسے دے رہے ہیں اور حق ادا کر رہے ہیں۔ بابا یہ پیسے، یہ دین، اس کی دین کو ضرورت نہیں، دین کو ضرورت ہے صرف ہمارے خلوص کی، دین کو ضرورت ہے صرف ہماری محبتوں کی۔ ہم نے داڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں لیکن دل میں شیطان بیٹھا ہو، دل میں یزید بیٹھا ہو۔ ایک بزرگ نے کسی کو وصیت کی، بزرگ کی بات میں کوئی بندہ آیا، اس نے کہا مجھے وصیت کیجئے، تو اس نے کہا بیٹا داڑھی رکھ دینا دارے میں جملہ میں بڑا دیتے اگر کچھ بچاؤ گے تو سمجھ میں تو بڑا جملہ ہے۔ میں سیدھے جملے کی بات کرتا ہوں، بابا داڑھی رکھ دے یزید نہ بڑھے، بابا نماز پڑھ دے یزید نہ بڑھے، بابا رسول اللہ کا کلمہ پڑھ دے یزید نہ بڑھے۔ آج بابے کی سفید داڑھی ہے، حق کھا رہا ہے، آج بیٹیوں کے ساتھ میں انصافی ہے، کیا یہی مسلمان ہے؟ تہجد منہ پہ مار دی جائے گی، عبادت منہ پہ مار دی جائے گی، کوئی عبادت اس کی قبول نہیں جو حقوق والعباد کی خیر خواہی نہیں کرتا۔ سیدنا صدیق اکبر کی غیرت جاگی، آپ نے تھپڑ مولوی کو رسید کیا، اب بڑا مولوی تھا ان کا، انہوں نے پلان تیار کیا کہ اب ہم حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، صدیق اکبر کی شکایت لگاتے ہیں، ہم کہیں گے کوئی گواہ ہے تو لاؤ صدیق اکبر کا۔ اب میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں صدیق اکبر آئے، جب سیدنا صدیق اکبر بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھے تھے تو انہوں نے تماشا ایک ڈھونگ رچایا، کپڑے ایک طرف سے پھاڑ دیے، دوسری طرف سے مٹی لگا دی، عالم صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ عالم وہی ہوتا ہے ہمارے دور میں جسے میں عالم سمجھتا ہوں، آج کے دور میں جو چوک میں بیٹھ کے ہمارے خلاف باتیں کرے میں اسے بڑا عالم سمجھتا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم اسے بڑا عالم سمجھتا ہوں۔ ہے بھی وہی عالم جسے اپنے اندر تو کوئی بات نظر نہیں آئی، اگر نظر آئی تو مسجد امام کے اندر نظر آئی ہے۔ تو اب سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہیں، انہوں نے آ کر بارگاہ مصطفیٰ میں صدیق اکبر کی بظاہر شکایت لگائی۔ اب شکایت لگائی تو حضور نے فرمایا صدیق کو گواہ ہے؟ یا رسول اللہ گواہ کوئی نہیں، پر اس نے جو گستاخی کی ہے رب کی، ہم تو آپ کی گستاخی برداشت نہیں کرتے، اس نے رب کی گستاخی برداشت کی ہے۔ یا رسول اللہ میں نے تھپڑ مارا ہے، گواہ بھی کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا جی نہیں، جلدی کر، آج میرے صدیق کی بات کو سچ ثابت کرنا ہے، آج میرے محبوب کے یار کی بات کو سچ ثابت کرنا ہے۔ ابھی یہی بات ہو رہی تھی، جبریل آئے تو اللہ نے فرمایا لقد سمع اللہ، میرے محبوب یہ جو بک کافر کر رہے تھے ہم نے ان کی باتوں کو سنا ہے۔ قول الذین قالوا، انہوں نے کہا ان اللہ فقیر، اللہ تو فقیر ہے، ہم غنی ہیں۔ بھائی صدیق وہ ہے جس کی بات کو رب خود سچ ثابت کرتا ہے، گواہ نہ بھی ہو تو اللہ صرف جبریل کو گواہ بنا کر بارگاہ مصطفیٰ میں بھیج دیتا ہے۔ ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ آج اگر نمازیں پڑھتے ہو تو صدیقی کردار ادا کرو، آج اگر مسجد کے ساتھ محبت کرتے ہو تو صدیقی کردار ادا کرو۔ یہاں پر میں آج ایک بھائی نے میرے خیال میں یہی بھائی اسلم نے ایک سٹیٹس لگایا ہوا تھا کہ ایک بادشاہ کے دور میں پتہ نہیں بھٹو کا زمانہ تھا یا کسی کا، اس نے کہا کہ جس کے گھر میں 10 من سے زیادہ گندم ہے نا،
اگر 10 من سے زیادہ نکلی تو اس کو سزا دے دی جائے گی۔ آج جو ہے ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے، غریب مر رہے ہیں، غریب لینے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن حکومت بھی عوام بھی بے حس ہو چکی ہے۔ کیا یہی ہم مسلمان ہیں؟ آج ہمارے اندر احساس ختم ہو گیا ہے، نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، غریب کی ہمدردی ہمارے اندر نہیں ہے۔ یہی مسلمان ہے؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر مجھے اس بات کا جواب دو، یہی مسلمان ہے؟ ساتھ کا مسلمان ہمسایہ ہمارا بھوک سے مر رہا ہے، ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، اور دل میں احساس نہیں ہے کہ یہی مسلمان ہے۔ میں کہتا ہوں یہی مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے ظہور۔ اللہ ہمیں صدیق اکبر والی صداقت عطا فرمائے، اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طبیعت میری ابھی تک میرے سینے میں بہت درد ہے، بلڈ پریشر میرا ہائی ہے، لیکن جو کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نہ بنائے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند۔ میں یہ ایسا مولوی نہیں کہ بابا جی کے چہرے کو دیکھا یا حاجی صاحب کے چہرے کو دیکھا یا اس بندے کے یہ ناراض ہوا بیٹھا ہے۔ بابا تم ناراض ہو جاؤ، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے، رب بھی راضی ہو جائے، ہمیں یہی قبول ہے، ہمیں یہی قبول ہے۔ حق کی بات آپ اس پر عمل کرتے ہو، حق کی بات کو سمجھتے ہو اور اسے اپنے دل میں جگہ دیتے ہو، خدا کی عزت کی قسم میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ بہت لوگ تو اس لیے دیر سے آتے ہیں، بولی گاڑیوں سے وغیرہ دے رہے، خود پر پڑی سی والے سے بابا کوئی مسئلہ کیا نہیں، آپ نے کام میں پہنچاؤنا، عمل کراؤنا کیا نہیں، عمل یہ ہے کہ میں خود عمل کرا۔ تاجدار ختم نبوت